الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے، بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام یعنی تابع کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، وإليه النشور، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جبھی وہ کانپتی رہے۔ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے۔ فستعلمون كيف نذير، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے، پر پھیلاتے اور سمیٹتے، انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے۔ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ، کافر نہیں مگر دھوکے میں۔
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ملک کی آپ نے جو ہے وہ تلاوت آج سماعت فرمائی ہے، آیات کی ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور قرآن پاک کی شفاعت کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ پروگرام کے آج کے موضوع کی طرف آئیں تو بڑا ہی پیارا موضوع ہے، حج کی باتیں، سبحان اللہ۔ اور آج جو ہم نے ایک کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ان مبلغین دعوت اسلامی کو جو ہے وہ مدعو کیا جائے جو ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، کہ جن کا اس سال سفر حج بھی ہے، تو ماشاء اللہ الکریم ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور حج کی باتیں کریں گے۔ جو حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک معلوماتی پروگرام ہے، اور ان کے لیے یوں بولیے کہ ایک ٹریننگ سیشن کا بھی ایک سلسلہ کار جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر جو دل میں ارمان لیے ہوئے ہیں، جو حج کا ذوق دل میں رکھتے ہیں، ان کی بھی گویا کہ سمجھیے ایک ذوق کو بڑھانے والی انشاءاللہ الکریم گفتگو ہوگی، اور پھر تیاری کا معاملہ ان کے لیے بھی یہ ایک اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نقیب عارف بھائی ماشاءاللہ ہمارے مولانا نقیب عارف مدنی، آپ بھی اس سال ماشاءاللہ سفر کی تیاری پر ہیں، حج کا قصد جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے تھے، تو وہاں ایک مسکین آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا کہ وہ کوئی زکوٰۃ کے مسائل میں دلچسپی نہیں لے رہا، تو آپ نے اس کو بھانپ لیا، تو آپ نے جو ہے وہ اسے فرمایا، ہے بندہ خدا، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے؟ اس نے کہا حضور آپ زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہے ہیں اور ہم مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، تو ہم نے تو زکوٰۃ کیا دینی ہے، تو چونکہ یہ ہم مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس لیے مجھے ان میں کوئی دلچسپی اس میں لگ نہیں رہی۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا اچھا زکوٰۃ دینے کی تو چلو ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن کیا آپ کبھی زکوٰۃ لینے کی کیفیت میں نہیں آ سکتے؟ آ سکتے ہیں نا؟ تو زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں یا نہیں، اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جی ہاں، لوگ ایک ہی آواز میں بہت ساری چیزیں جو ہے بول جاتے ہیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں۔ آیا کہ جو یہ ایک ہی آواز کے اندر بولتا جا رہا ہے یہ وہ چیزیں لے بھی سکتا ہے یا نہیں، یہ مستحق زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں، اس پر بھی غور کی حاجت ہے۔ اور مسائل بہرحال علم دین سیکھنے کی برکت سے علم کا نور ملتا ہے اور اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، سبحان اللہ۔ وزارت حج کے منسٹری آف حج کے ماسٹر ٹرینر قبلہ جناب حضرت عبد الاحد اتاری، ماشاء اللہ الکریم، آپ بھی ایک وسیع تجربہ جو ہے وہ رکھتے ہیں حج کا، اور اس سال بھی ماشاءاللہ آپ کی بھی جو ہے وہ تیاری ہے، تو آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور عبدالاحد بھائی سے انشاءاللہ الکریم ہم خصوصی طور پر گفتگو کریں گے، حج کی باتیں ہیں، مبلغین دعوت اسلامی انشاءاللہ الکریم ساتھ رہیں گے، اور یہ ہمارا سجا سجایا مدنی گلدستہ اللہ کی رحمت سے اپنے وقت مقررہ تک اپنے شیڈیول اور اسکیجول کے مطابق آگے بڑھتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے اور ذوق والی اور شوق والی حاضری نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم بیان آگے چلے گا، لیکن یہاں پر کلام شامل ہوگا۔ آئیے وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
دیکھوں گا دربار مدینے کا آیا ہے بلاوا پھر گلشن سے ہنسی تر ہے کوثر مدینے کا گلشن سے ہنسی تر ہے کوثر مدینے کا بے مثل جہاں میں ہے بے مثل جہاں میں ہے گلزار مدینے کا بے مثل جہاں میں ہے گلزار مدینے کا پھر جا کے میں دیکھوں گا پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا آیا ہے بلاوا پھر میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا میں پھول کو چوموں گا اور دھول کو چوموں گا جس وقت کروں گا میں جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا جس وقت کروں گا میں جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا آیا ہے بلاوا پھر آنکھوں سے لگا لوں گا اور دل میں بسا لوں گا آنکھوں سے لگا لوں گا اور دل میں بسا لوں گا سینے میں اتاروں گا سینے میں اتاروں گا میں خار مدینے کا سینے میں اتاروں گا میں خار مدینے کا
مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو، آنکھوں میں بھی ہو نقشہ، آنکھوں میں بھی ہو نقشہ، سرکار مدینے کا آنکھوں میں بھی ہو نقشہ، لاتی ہے سر بالی رحمت کی عطا ان کو، لاتی ہے سر بالی رحمت کی عطا ان کو، جس وقت تڑپتا ہے، ہاں جس وقت تڑپتا ہے بیمار مدینے کا، جس وقت تڑپتا ہے، جس وقت تڑپتا ہے بیمار مدینے کا، آیا ہے بلاوا پھر، روتے ہیں جو دیوانے بےتاب ہیں مستانے، روتے ہیں جو دیوانے بےتاب ہیں مستانے، ان سب کو دکھا دیجئے، ان سب کو دکھا دیجئے، آقا ان سب کو دکھا دیجئے، دربار مدینے کا ان سب کو دکھا دیجئے، دربار مدینے کا، روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، روتا ہے جو راتوں کو امت کی محبت میں، وہ شافع محشر ہے، وہ شافع محشر ہے، سردار مدینے کا، وہ شافع محشر ہے، سردار مدینے کا، راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، راتوں کو جو روتا ہے اور خاک پہ سوتا ہے، غم خوار ہے سادہ ہے، غم خوار ہے سادہ ہے، غم خوار ہے سادہ ہے،
مختار مدینے کا بہار ہے سادہ ہے مختار مدینے کا آیا ہے بلاوا پھر قبضے میں تو عالم ہے پر ہاتھ کا تکیہ ہے قبضے میں تو عالم ہے پر ہاتھ کا تکیہ ہے سوتا چٹائی پر سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا سوتا ہے چٹائی پر سردار مدینے کا دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کے دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے مجھ کو تو بنا لیجیے مجھ کو تو بنا لیجیے بیمار مدینے کا تقدیر چمک اٹھے قسمت ہی تو کھل جائے تقدیر چمک اٹھے قسمت ہی تو کھل جائے بن جائے جو ادنا سگہاں بن جائے جو ادنا عطار مدینے کا بن جائے جو ادنا عطار مدینے کا آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا پھر جا کے میں دیکھوں گا دربار مدینے کا. یا مرحبا ماشاءاللہ بہت پیارا کلام امیر سنت کا. اللہ تعالی مدینہ منورہ میں حاضری کا ذوق بھی عطا فرمائے اس کا شوق بھی عطا فرمائے اور سفر حج کے لیے جو ایک انسان کے دل کے اندر ایک عاجزی ہونی چاہیے اور جو ایک اللہ کی یاد ہونی چاہیے اللہ وہ بھی جو ہے وہ نصیب فرمایا. امیر سنت کا میں وہ شعر سننا تھا وقار بھائی جو کلام میں جو ہے وہ پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں عبدالاحد بھائی ایک شعر آیا سبحان اللہ کہ قلب و جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے. قلب و جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے تیرے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے. ایسا بندے پہ کرم ہو جائے سینے میں مدینہ ہو اور دل میں کیا ہو مدینہ ہو. یعنی یوں بندہ ڈوب کر محبت میں ڈوب کر اور اللہ کی یاد میں جو ہے وہ مخمور ہو کر کے مکہ مدینے جائے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں پائے گا. ہم انشاءاللہ الایمن فالایمن
چلیں گے اللہ کی رحمت سے. میں چاہوں گا پہلے نقیب عارف مدنی بھائی سے ہم کچھ جو ہے وہ حج کی فضیلتیں کیا ہیں کچھ اس پر روایات سنتے ہیں. حافظ عدنان چشتی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. آج کا یہ پروگرام ہمارے حاجی عبدالاحد بھائی جو گیسٹ ہیں یہ ان کے اس کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ پروگرام میں شامل ہیں. عبدالاحد بھی نے کہا تھا کہ مبلغین جو پروگرام میں صبح آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ حج پہ بالخصوص جا رہے ہیں, ان کے ساتھ پروگرام کریں گے ہم. تو الحمدللہ ہم نے ان کی بات پر جو ہے وہ لبیک کہا الحمدللہ رب العالمین. تو ٹیم نے یہ اللہ کی رحمت سے سلسلہ کار کیا ہے. عدنان بھائی کا بھی ماشاءاللہ تیاری ہے اور مہروز بھائی ہیں ماشاءاللہ, آپ دیکھ رہے ہیں مہروز بھائی کی بھی ماشاءاللہ تیاری ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. تو نقیب بھائی سے ہم انشاءاللہ پہلے کچھ روایتیں سنتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بنیادی بات یہ کہ کعبہ شریف, مدینہ شریف, مکہ اور مدینہ جی ان سے مسلمانوں کا قلبی تعلق ہے, دلی تعلق ہے کعبے سے اور مدینے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, جی اور ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا ہے. جی مثابہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں بار بار بندہ لوٹ کر جاتا ہے. ہاں ہاں دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو, ایک بار دیکھ لیں, 2 بار دیکھ لیں, 3 بار دیکھ لیں, پھر بندے کا جی بھر جاتا ہے. لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جتنی بار بھی دیکھیں بار بار جانے کا دل کرتا ہے. یہ ایسی جگہیں ہیں. جی اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, نوح علیہ السلام, اور حدیث مبارک میں ہے جب بھی کسی قوم پہ اللہ عذاب بھیجتا تو وہ اس قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد ساری زندگی بقیہ مکہ میں گزارتے, وہیں عبادات کرتے, وہیں ریاضات کرتے. اور ایک بڑی پیاری بات یہ بھی کہ بنی اسرائیل کی طرف نبی آئے, ان میں سے 1000 انبیاء وہ مکہ کی طرف انہوں نے سفر کیا اور زو طوا کے مقام پہ اپنے نالین اتار دیا کرتے تھے, وہاں سے پیدل مکہ حاضر ہوا کرتے واہ تھے. واہ 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 مرحبا. تو یہ مکہ جہاں انبیاء علیہم السلام کا بار بار آنا, اور بڑی بات یہ کہ تاجدار انبیاء کا ذکر. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس شہر کی. تو باجماع مفسرین یہ صورت مکی ہے تو یہاں بلد سے مراد یہ بلد الامین مکہ مکرمہ ہے. تو اس شہر کی قسم ذکر کیوں فرمائی؟ دیگر نشانیاں بھی ہیں, یہاں کعبہ بھی ہے, مطاف بھی ہے, طواف بھی ہوتا ہے, اور مسجد حرام بھی ہے, آب زمزم پینے کی جگہ ہے, اور ایک نیکی 1,000 نیکیوں کے برابر ہے, ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. طرح طرح کی عظیم نشانیاں ہیں. پھر اس شہر مکہ کی قسم کیوں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, یہاں محبوب کے قدم لگے ہیں حضور, یہاں ہمارے نبی جلوہ گر ہوئے ہیں, تو اس شہر کا ذکر یوں ہوا. تو تاجدار انبیاء اور دیگر انبیاء اس سرزمین پہ آئے. پھر اس شہر کی طرف وارفتگی, شوق, یہ اللہ نے دل کا تعلق رکھا ہے. دیکھیں کیسا تعلق ہے کہ اگر ہم کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں تو اینٹی کلک وائز طواف ہو رہا ہوتا ہے تاکہ دل ہمارا کعبے کے زیادہ قریب رہے. بائیں طرف سے طواف کرتے ہیں, دل ہمارا کعبے کے قریب ہوتا ہے, اور یوں طواف بھی ہوتا ہے اور ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ نے اس شہر کی اتنی محبت ہمارے دلوں میں, اس پہ میں عرض کروں تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں سفر مکہ پہ تھا, حج کے لیے جا رہا تھا, میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک معذور شخص ہے, گھسٹ گھسٹ کے جا رہا ہے, چل نہیں سکتا, اپاہج ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مکہ کا ارادہ ہے. میں آگے بڑھا اور پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں سمرقند سے آ رہا ہوں.
समरकंद अज़बकिस्तान का एक सूबा है। मौजूदा नक्शे के हिसाब से देखें तो समरकंद से मक्का 4417 किलोमीटर है। और वो माजूर शख्स जो चल नहीं सकता, घिसट घिसट के जा रहा है, कह रहा मैं उससे पूछा कि कितने अरसे से सफर जारी है। वो कहने लगा 10 साल से। मैं अब हैरानगी से शशदर होकर उसकी तरफ टिकटिकी बांध के देखने लगा तो वो मेरा इरादा बांध गए और उन्होंने आगे से जवाब दिया, आप मेरी कमजोरी को ना देखें, मेरा शौक मुझे उस मक्का की तरफ करीब कर देगा, मेरी कमजोरी का सहारा तो मेरा मौला और मेरा मालिक है। तो ये ऐसी वारफ्तगी। और हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मैं हर साल हज पे हाजिर होता था, एक शख्स को देखता कि वो जब भी तलबिया पढ़ता, लब्बैक कहता, तो आगे से आवाज आती ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। मैंने 14वें साल उससे कहा कि ए बंदा खुदा, क्या तू बहरा है, तुझे ये आवाज सुनाई नहीं देती, ला लब्बैक कहा जाता है। तो उसने कहा अगर मैं इस दर से जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा। कहा मैं यहाँ 14वें साल, मुझे 14वां साल है और मुझे ये आवाज सुनाई दे रही है और ये कहा जा रहा है, अगर मुझे हर रोज ये आवाज आए और एक दिन में 1000 मर्तबा भी आए, फिर भी मैं इस दर से नहीं जाऊंगा, यहीं आऊंगा। और फरमाते हैं अभी तो मौजूद थे और आसमान से उसके सीने पे कागज का टुकड़ा गिरा, उसने वो कागज का टुकड़ा मुझे दिया और उसमें लिखा था, क्या मालिक बिन दिनार तू मेरे बंदे से ये कहता है, मैंने इस मुद्दत में इसी की सदा की वजह से बकिया का भी हज कबूल किया है, सब का हज इसकी वजह से कबूल किया है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो दिल से इल्तिजा निकलती है, यहाँ कबूलियत की बात हुई तो मैं एक हदीस मुबारक अर्ज कर दूं। शुआबुल ईमान की हदीस है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मैदान अराफात में हाजिर हो, वहां किबले की तरफ मुंह करे और 100 मर्तबा ये पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर 100 मर्तबा सूरह इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत पढ़े, फिर यूं दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना माअहुम। हुजूर फरमाते हैं फिर उसको मिलता क्या है, जज़ा क्या है, अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से खुश हो जाता है, फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों मुझे बताओ इस बंदे की जज़ा क्या है। फिर खुद इरशाद फरमाता है, गवाह हो जाओ मैंने इसकी बख्शिश कर दी है। या मरहबा। और मैदान अराफात में ठहरे हुए लोगों की अगर ये बंदा सब की शफात करे, मैं सब के हक में भी इसकी शफात कबूल करूंगा और इसके हक में भी इसकी शफात को कबूल किया है। या मरहबा, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी प्यारी बातें बताई हैं नकीब आरिफ भाई ने। नकीब आरिफ भाई की गालिबन ये पहली हाजिरी होगी जी। दिल आपका इंशाल्लाह करीब रहेगा मक्के शरीफ के और काबे शरीफ के। तो अल मनासिक की मुझे हज़रत मुल्ला अली कारी की बात याद आ गई। चले अल्लाह बरकत सलाम की अता फरमाए, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो फरमाई। तो एक बात मैंने कहा चले मैं अर्ज कर दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज किया करो क्योंकि हज गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे पानी मैल को धो देता है। हाजी 400 मुसलमानों की जो है वो अपने घर वालों में से 400 मुसलमानों की शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जब तुम किसी हाजी से मुलाकात करो तो उससे सलाम व मुसाफहा करो और उससे कहो कि वो अपने घर में दाखिल होने से पहले तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करे क्योंकि उसकी मगफिरत हो चुकी है। तो हाजी से दुआ भी करवानी चाहिए। यहाँ मैं 2 बातें लेना चाहूंगा, फिर हम अब्दुल अहद भाई की तरफ जो है वो आ रहे। एक तो ये है कि आप गौर फरमाएं कि हज करने की कितनी बरकतें हैं।
حاجی کا کتنا بڑا مقام بھی ہے. تو جتنا بڑا مقام ہونا چاہیے اتنا ہی اعلیٰ بننے کا کردار بھی ہونا چاہیے. اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی برکتیں بھی عطا فرمائے, اور جو حاجی صاحبان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی جو ہے وہ رحمت فرمائے. ان کی بھی ایک جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں نے ہمیں ہار پہنائے ہیں, اس لیے نہیں پہنائے کہ ہم وہاں پر جا کر کے دینگا مشتی کریں یا لڑائی جھگڑے کریں یا آپس کے اندر جو ہے وہ لفٹ میں جانے میں جو ہے وہ مسئلے کریں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بات اب چل ہی نکلی ہے تو اس پر آ ہی جاتے ہیں. کیا مناظر دیکھیں آپ نے عبدالاحد بھائی. میں تو ایک بات مجھے لگتی ہے, میں کہتا ہوں آپ اس پر بتائیں آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے, کہ اگر آپ نے نفسا نفسی کا عالم دیکھنا ہو نا, تو وہ جو حاجی جب بورڈنگ لائن میں لگا ہوتا ہے نا بورڈنگ کروانے کے لیے, یہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو جو ہے وہ مل جائے گا. کیا فرماتے ہیں آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, سب سے پہلے تو اس بات کو غور کیا جائے کہ جانے والے حاجی کو انداز کیا اختیار کرنا چاہیے جی, اور اس کے اندر کیا کیفیات پیدا ہونی چاہیے. انسان مختلف جگہوں کے سفر کرتا ہے, اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ دنیاوی کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے, کوئی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتا ہے تو لمبی لمبی قطاروں میں خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو اور وہ پھر کچھ کہتا بھی نہیں ہے اور کچھ شور شرابہ بھی چوں بھی نہیں کرتے. تو وہ جو جب کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کام کو اس کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے, وہ جو اسے اس کے قطار کے بعد ملنے والی چیز ہے نا, تو وہ نگاہ اس طرف رکھتا ہے. تو ایک حاجی جب جا رہا ہے, عازمین حج ہے, حج کا عزم کیا ہوا ہے, تو اس کی کیفیات یہ ہونی چاہیے خاشعانہ دل لے کر جائے, اور پھر جو جتنی زیادہ معلومات حاصل کر کے جاتا ہے نا حج کی, اس کا ذوق اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ اتنے اچھے انداز میں حج کرے گا. اور پھر یقین کریں کہ جب ایئرپورٹ کی آپ نے بات کی, ایئرپورٹ پہ لائن میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں اس طرف بڑھ رہا ہوں جہاں کی لبیک قبول ہو گئی ہے. اللہ اکبر. میں اس طرف جا رہا ہوں کہ جو میں نے عالم ارواح میں لبیک پڑھی تھی, آج اس کا ثمرہ یہ ہے کہ مجھے بلا لیا گیا ہے, اس سفر پر روانہ ہو رہا ہوں. تو پھر میری کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ میرا بیگ آگے لگا دو, لائن پہلے مجھے آگے کر دو, پہلے میری بورڈنگ بنا دو, یہ والی سیٹ مجھے دے دو, یہ والا کھانا مجھے دے دو. یہ اس کی ترجیحات نہیں ہونی چاہیے. اس کی ترجیحات تو یہ ہونی چاہیے, میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ حج پہ جائے نا تو سوچے کیا میری عبادت ایسی ہے, کیا میرا کوئی عمل ایسا ہے, کیا میرا کردار ایسا ہے, کیا میری گفتار ایسی ہے, کیا میں اس قابل تھا کہ مجھے حرم میں بلایا جاتا, کیا میں اس قابل تھا کہ مجھے مدینے کا اذن ملتا. میری تو ایسی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے, فقط میرے رب کا کرم ہے, اور اس نے اپنے فضل سے مجھ پر یہ کرم فرمایا اور یہ فضل فرمایا کہ مجھے اپنے در کی حاضری کا اذن عطا کر دیا. اللہ اکبر. جب بندہ ایسی کیفیت میں ہوگا تو یہ جتنی ثانوی چیزیں ہیں نا, اس میں اس کو خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, ایک لذت آنا شروع ہو جائے گی. آپ تو ماشاءاللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ چلا تھا اور ہم قافلے میں جاتے تھے تو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملا ہی کرتی تھیں, تو کچھ جذباتی ہوتے تھے, اور یار یہ جلدی اٹھا لیں, یہ پہلے کر لیں. پھر وہ کیا عرفات کے میدان میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لے کر آتے تھے سنترے, اللہ, اور وہ بڑے عالی شان تھے. بہرحال تو وہ وہاں پر جب لے کر آئے, جوسی سنترے تو میں نے بھلوال میں نہیں کھائے. اللہ اکبر. میٹھے جوسی بھی اور میٹھے بھی جو عرفات شریف میں کھائے تھے ہم نے. حافظ صاحب آج 2022 کی بات بتا رہا ہوں, نعمتوں کی بار بار. جی وہ کیا ہوا جب سنترے, جی عبداللہ بھائی. وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر وہ آدمی کو جب اتنی فراوانی ہوتی ہے چیزوں کی, پھر بھی اس کا دل جو ہے نا وہ اسی طرف لگا ہوتا ہے. حالانکہ وہ کیسی کیفیت تھی, کچھ اشعار پڑے گئے تھے بڑے عالی شان, اور وہ ان اشعار میں اسلامی بھائی گم ہو گئے تھے. اتنی زیادہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی, لیکن جب دل اس کی طرف مائل ہو گیا تھا تو پھر اس نعمتوں کی وہ ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی لوگوں محظوظ ہوئے, اور الحمدللہ عز و جل. میں اس سفر میں خاص طور پر عازمین حج کو ایک بات عرض کروں گا جی, کہ اللہ پاک نے بلایا ہے نا, تو اس گھر کے جانے کے جو آداب ہیں وہ پڑھ کر جائیں, سیکھ کر جائیں. ماشاءاللہ کتنی پیاری بات ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے فرمائی کہ آپ اس بات کو سوچے تو صحیح کہ یہ کون سا مقام ہے جہاں کتنے انبیاء علیہم السلام, اللہ اکبر, یہاں پر آئے, اور پھر جن کی قوموں پر عذاب ہوئے ان انبیاء نے اپنی بقیہ زندگی
وہ اس مقام پر گزاری، تو کیسی عالی شان وہ مقام کی بات ہے۔ اور پھر خاص طور پہ وہ جو حجر اسود اور مقام ابراہیم ہے، اللہ اکبر، اس مقام کی تو کیا بات ہے کہ جب جنت سے جو ہے نا 2 پتھر لائے گئے، اور وہ پتھر جو ہے وہ جبل ابی قبیس پر رکھے گئے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہ 2 پتھر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جب طوفان کا جو معاملہ تھا تو یہاں پہاڑ کے اوپر انہیں رکھ دیا گیا تھا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ کا وقت آیا تو آپ کو یہ حکم ہوا ان پتھروں کو لیجئے، آپ نے لیا، اور ایک چھوٹا پتھر جو تھا وہ وہاں پر نصب کر دیا گیا جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر جو دوسرا پتھر ہے اس پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تعمیر کعبہ کی۔ تو یہاں ایک یاد وہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے، اور اس مقام ابراہیم یعنی یوں سمجھیں کہ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہے چھوڑ دو، ارے یار یہ اس قدر عالی شان پتھر ہے، یہ عالی شان ہے جبھی تو یہاں رکھا ہوا ہے، ایسی بات، یہ عالی شان ہے جبھی تو اس مقام پر موجود ہے، اور یہ برکت والا پتھر ہے جبھی تو اس جگہ پر موجود ہے، تو اس کے قرب میں جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور پھر وہ پتھر جو حجر اسود رکھا گیا، کہا جاتا ہے کہ اس سے ایسی شعائیں نکلی جہاں تک پہنچی وہ حرم قرار دی، واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ تو جب آدمی جب جائے تو ان فضائل کو، ان معلومات کو لے کر جائے، اور جیسے حرم کے اندر قدم رکھے، اللہ اکبر، اس کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے۔ لبیک پڑھنے لگا تھا تو اب لبیک روتے روتے پڑھے، اور اس انداز پہ پڑھے کہ مولا میں حاضر ہوں، مولا تیرے حرم میں آ گیا ہوں، تیرے کرم میں آ گیا ہوں، تیرے مبارک حرم میں آ گیا، مولا میری حاضری کو قبول فرما لے۔ آمین۔ تو یہ بہت سے انتظامی کام تو بیان ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ دل کی کیفیات جو ہے نا اس کو بنانا بہت ضروری ہے سلمان بھائی۔ جی، اگر وہ کیفیات نہیں ہوں گی تو حج کے سفر میں بندہ لڑتا رہے گا۔ قرآن میں فرمایا نا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ عورتوں سے صحبت کا تذکرہ نہیں کرنا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، کوئی جھگڑا نہیں کرنا حج تک۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہمیں واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہاں پر بدنکاہی نہیں کرنی، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ لیکن میں نے عرفات کے میدان میں اور خاص طور پر مینا کے خیموں میں دیکھا ہے، اللہ اکبر سلمان بھائی، لوگ اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اس مقام پر جی اسی انہیں پیسے دے کے آئے ہیں، اسی لکھ روپیہ لگا کے آئے ہیں، ہم لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لگا کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلے سال کی حج کی بات بتاتا ہوں میں کہ ایک جو صاحب تھے، ایک پورا قافلہ تھا، ایک صاحب نہیں پورا قافلہ تھا، وہ عرفات جب مینا سے اپنی گاڑی میں وی آئی پی پیکج تھا، اور یوں سمجھے مینا کے اندر بھی ان کے سیپریٹ جیسے نہیں روم ہوتا ہے، صحیح 5 بیڈ کا سیپریٹ روم تھا مینا کے اندر بھی، صحیح، عالی شان انتظام تھا۔ وہ پورا قافلہ جو ہے بس میں بیٹھا اور عرفات پہنچا، اللہ اکبر، عرفات میں پہنچا تو خیمہ پورا فل، جگہ ہی نہیں ہے اس میں۔ سیم ٹو اس، ہم بھی جب پہنچے تھے تو بالکل جو ہے وہ جگہ فل، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا، پھر وہ سارے جتنے جنہوں نے، اور حج کتنے کا لیا تھا انہوں نے، غالباً 28 لاکھ روپے کا، پاکستان سے گئے تھے، 28 لاکھ روپے کے حج پہ گئے تھے، لیکن سب نے عرفات کے جو وقوف ہے وہ خیمے سے باہر گزارا، اللہ ان کو خیمہ نہیں ملا، اللہ، بس روڈ پہ پڑے رہے، اب کیا کرتے، اندر جگہ ہی نہیں تھی۔ تو یہ ایسے معاملات بھی ہوں گے۔ اور پھر بہت ہی پیاری بات علماء نے لکھی ہے کہ بندے کو آزمایا جائے گا، صحیح، اس کا امتحان ہوگا، تو امتحان کے لیے تیاری کر کے جانی چاہیے، اور وہ تیاری کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یا مرحبا، اللہ اکبر، کہ اللہ پاک جو ہے وہ صابروں کے ساتھ ہے، کیا بات، بس صبر کا دامن تھامے رہیں تو آپ دیکھیں سارے کام ایسے آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنے حج کی ٹینشن ہوتی ہے لوگوں کے اندر، آپ تو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، اتنی ٹینشن ہوتی ہے، اتنی ٹینشن ہوتی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا کرنا ہوگا۔ ارے جناب آپ ریلیکس ہو جائیں، اور وہ چونکہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حج کی 12 باتوں کو جس نے حفظ کر لیا نا، اس کے لیے حج اتنا آسان ہو جائے گا کہ وہ کہے گا اچھا یہ 12 کام کرنے ہیں میں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ یعنی جب وہ 12 کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، بیان کر دوں میں؟ بالکل بیان کرنا ہی ہے ہم نے، تو آگے کر لیتے ہیں، چلیے آپ کی بات میں ایک بات ملاؤں پھر ہم آتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہماری بھی ایک تربیت کا سلسلہ ہی ہے انشاءاللہ الکریم، ناظرین بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میں یہاں ایک بات جو ہے حاجی عبدالاحد کی بات کے اندر جو ہے وہ جو شامل کروں، وہ یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں یہاں پر۔ ایک کام ہے ان کا کہ جو سروس پرووائڈر ہیں
ان کا کام ہے کہ جو کمیٹڈ ہے وہ سروس پرووائڈ کی جائے. یہ ایک بالکل اپنی جگہ پر ایک ریلیونٹ بات ہے اور ان کی ذمہ داری ہے اور ان کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. یہ تو ہے کام کن کا؟ ان کا. اور اگر سروس پرووائڈ نہیں کی یا نہیں ہو سکی تو پھر اس پر جو ہے وہ پھر اس کو ایسا کریں کہ حاجی خوش ہو جائے، ایک بات. اور دوسرا کام جو حاجی کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں دھینگا مشتی شروع نہ کرے. عبداللہ بھائی اب یقین مانیں ہم بھی جب پہنچے تو بالکل جگہ جو تھی وہ اندر فل تھی. یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جگہ جو فل کرنے والے ہیں نا وہ بھی ذرا تھوڑا پھیل کے جو ہے بیٹھتے ہیں، تھوڑا سمیٹ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اگر بندہ حساب کتاب رکھے تو پھر وہ جو وہاں میٹرز ملتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں کہ آپ اس پر جو ہے وہ ایک حد تک لیٹ ہی سکتے ہیں. میں جو ایک بات عرض کر رہا تھا وہ یہ بھی ہے کہ حاجی صاحبان کا بھی کام ہے کہ صرف ہم یہی نہ سوچیں یار اپنے صحیح طرح پھیل کے جو ہے نا وہ ہو جائیں، باقی جدھر جائیں وہ جائیں. نہیں، یہ نہیں کام کرنا چاہیے. یہ بھی ایک پرابلم. انتظام ہوتا ہے اور ہم اس انداز میں اس کو جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کیا ہو جاتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے. دل یہاں پر کیا ہے، بڑا کرنے کا موقع ہے اور مقام ہے، اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کیا ہے ایڈجسٹ کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے اور ان کے لیے راحت کا اور آسانی کا جو ہے وہ ذہن ہونا چاہیے. تو یہ سلسلہ کار بھی کریں. حاجی صاحبان کی ذمہ داری ہے جب آپ کو ایک بیڈ تو آپ اسی ایک بیڈ پر رہیں، وہ 2-3 بیڈ گھیرنے کے لیے سلسلہ کار جو ہے وہ یہ نہ کریں. یہ ایک حاجی صاحبان کی ذمہ داری ہے. اور پھر شور شرابہ نہ کریں، دھینگا مشتیواں نہ کریں. ہمیں بھی جب میں گیا مہروز بھائی جی عبداللہ بھائی، یہ پچھلے سال کی بات ہے، تو جگہ تو نہیں تھی. اب بیگ میں نے جناب پہنا ہوا ہے اسکول بیگ، تو اب جو ہے وہ فجر کے تقریباً 9 بجے کے قریب کا جو ہے وہ ٹائم تھا. اسکول بیگ کا کیا مطلب؟ اس میں کتابیں تھی کیا؟ نہیں کتابیں نہیں تھی اس میں، عرفات سامان. جب آپ جائیں گے نا عرفات شریف ہاں جی. تو اسکول بیگ آپ بھی پہنیں گے، اس میں صرف کتابیں نہیں رکھتے. اس دن آپ اس میں اپنے ضروری سامان رکھیں گے، اچھا. کپڑے رکھیں گے، احرام کی فالتو چادریں رکھیں گے. یہ بیان ہوتا رہتا ہے اس میں. تو بہرحال آپ بھی پہنیں گے انشاءاللہ. آپ تو لے بھی لیا آپ نے، تو انشاءاللہ لے لیا نا. جی الحمدللہ. چلے کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ. چلیں بہرحال تو کافی عرصے کے بعد پہنیں گے عدنان میں. چلیں جی ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کیا کیا تھا، چائے کے بعد مہروز بھائی یوں وہ لگے ہوئے تھے نا، وہ کیا اس کو بولیں، کولر بھرے ہوئے اور کپ بھی جناب رکھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی چائے دھڑا دھڑ پی رہے ہیں. ایک تو خالد بھائی 9 بجے بھی حدت جو ہے وہ جو اپنی جگہ پر تھی سو تھی، اور چائے بھی دنیا پی رہی ہے، سبحان اللہ. تو میں نے بھی پھر کیا کہ مجھے بھی شوگر مجھے بھی لگا جیسے میری ڈاؤن ہو رہی ہے، تو میں نے بھی ایک کپ جو ہے چائے کا بھرا. کچھ بسکٹ میں یہاں سے نان کھتائی لے کر گیا ہوا تھا، کیا نان کھتائی تھا، سبحان اللہ. تو وہ میں نے باہر دھوپ میں بیٹھ کے کھایا میں روز، اور اللہ کی رحمت سے جگہ پھر مل ہی گئی. تو جگہ کیا ہو جاتی ہے، مل بھی جاتی ہے. بر نہ بھی ملے تو ہم نے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، فساد نہیں پھیلانا اور اس طرح کا کوئی نظام جو ہے وہ نہیں بنانا. عبداللہ بھائی یہ ہوگا کب، اس پر بھی بات کرنے کی حاجت ہے. یہ یہیں سے ذہن بنا کے جائیں گے تو پھر یہ نظام چل پائے گا، ورنہ کہاں لوگ جو ہے جاتے ہی تو ایسا تو نہیں نا کہ جائے گا اور 360 بدل جائے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یعنی جو شخص اپنی زندگی یہاں گزار رہا ہے اس کی کیفیت جیسی ہوگی ویسا ہی عمل وہاں جا کے کرے گا. جی. لیکن یہاں سے درستی اختیار کر لے. ابھی اسے پتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تو ابھی سے اپنے اندر برداشت، ٹالرنس پیدا کرے، اپنے اندر یہ بات پیدا کرے کہ میں نے وہاں جا کے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے. اور خاص طور پر جب وہ جو مناسک حج کے ایام آتے ہیں، ایام حج جسے کہتے ہیں، وہ بڑے آزمائش والے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے اللہ پاک کی کرم نوازی میں 1928 یا 1930 کا حج جو ہے، ابھی پچھلے دنوں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اور ایک کیفیت بن گئی تھی کہ لوگ اپنا خیمہ بھی خود اٹھا کے لا رہے تھے. اللہ خیمہ لے جا کے خود لگاتے تھے اللہ مینا اور عرفات میں، اپنے خیمے کو خود اٹھا کے. اور ٹوٹل تعداد اس پہ لکھی تھی 20,000 لوگوں نے حج کیا تھا، ٹوٹل حاجی جو تھے. اور وہ یہاں سے جا رہے تھے جدہ میں. اچھا وہ بڑا جہاز سمندری تھا، وہاں پر ان کا جہاز نے لنگر کیا، چھوٹی کشتیوں میں پہلے سامان آیا اور پھر وہ چھوٹی کشتیاں ان کو پورٹ پر لے کر آئیں. پھر وہاں سے انہوں نے اپنی گاڑیاں کروائیں اور گاڑی کروا کر وہ مکہ شریف کی طرف آئے. اور پھر اس کے بعد ان کا جو انداز میں دیکھ رہا تھا تو میں تو رش کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہم یہاں سے چند گھنٹوں میں اڑ کر سیدھے حرمین طیبین میں پہنچ جاتے ہیں.
ہمیں کیا مشکل آتی ہے، کیا پریشانیاں آتی ہیں جو انہوں نے سفر کیا، اور آپ نے جیسے بتایا کتنے سال، 10 سال تک وہ سفر پر رہے اور جا کر انہوں نے حج کا قصد کیا ہوا تھا، اور ہم جیسے لوگ اتنی آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں لیکن پھر بھی اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کریں۔ تو جو آپ نے بات کی کہ تیاری، وہ تیاری یہی ہے کہ یہیں سے اپنے اندر اس بات کو پیدا کرے، غصہ آنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح کی باتوں کو وہ اپنے عمل میں لے آئے۔ جب بھی ایسی کوئی کیفیت ہو، دیکھے یار کہ مطلب اسے برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو اس جگہ سے دور ہٹنے کی کیفیت پیدا کر دے اپنے اندر، ہے نا۔ جب ہوتا ہے بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، انسان کی برداشت میں نہیں آ رہا ہوتا، کچھ بولنے کا دل کرتا ہے، کچھ کر دینے کا دل کرتا ہے، تو اس وقت وہاں سے ہٹ جانا چاہیے کہ میرے سبب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی مشکل نہ آ جائے۔ حاجی ویسے عموماً کس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں؟ کھانے پینے پہ جھگڑا ہوتا ہے، جگہ پہ جھگڑا ہوتا ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ حاجی کا جھگڑا ہی میں نے وہاں دیکھا ہے کہ اس کو کھانا وقت پہ نہیں دیا جائے تو وہ جھگڑے گا، اس کو سونے کے لیے جگہ نہ دی جائے تو جھگڑے گا۔ یہ دو چیزیں زیادہ تر حاجی کی دیکھی ہیں، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا، طواف کرنے جب جاتے ہیں نا سلمان بھائی، تو وہ اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ یار مجھے طواف میں کون کون سی سنتوں کا خیال رکھنا ہے، صحیح، مجھے طواف میں کیا۔ اب جب وہ طواف کر لیا بولتے یا اللہ میں تو استوا کرنا ہی بھول گیا تھا، صحیح۔ اچھا 3 پھیروں میں رمل بھی کرنا تھا، یہ بھی مجھے یاد نہیں رہا۔ ارے بھائی، یہاں جو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جو چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، کھانا پینا، اپنا لباس اور اپنا سونا، اس پر زیادہ پرفارمنس ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو سیکھ کر جانی ہیں وہ سیکھے بھی، اور برداشت جو ہے نا یہ ہر مقام پر اس کو اپنی گہرا سے باندھ لینا چاہیے۔ یا مرحبا۔ اور پھر خاص طور پہ چونکہ یہ سلسلہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہماری خواتین اسلامی بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، ان کو خاص طور پہ ایک پیغام ہے میرا، آپ اپنے محلے میں، گھر میں جس کیفیت میں ہوتی ہیں، ٹھیک آپ کا انداز ہے، جو شریعت کا حکم ہے اس پر ہم سب نے عمل کرنا ہے، لیکن وہاں غور کریں کہ 1 کا 1 لاکھ ہے، آپ کے سبب سے کوئی مسلمان بدنگاہی کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ایک مرد نے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس مقام پر اپنا کم از کم اتنا تو ذہن بنائیں کہ میں پورا عبایا پہن لوں، پورا اسکارف کر لوں۔ پاک و ہند کی خواتین کے بارے میں ابھی منسٹری کی طرف سے خاص ہدایت ہے، چونکہ ہم بیان کرنے جاتے ہیں تو وہاں ہدایت میں لکھا تھا کہ آپ یہ بیان کریں کہ خواتین خدارہ اپنے عبائے کو پرائرٹی دیں، اور وہاں پر عبایا پہن کر رکھیں۔ کچھ خواتین جو ہیں وہ حسب معمول شلوار قمیض میں آ جاتی ہیں اور دوپٹے ان کے لٹک رہے ہوتے ہیں، وہ لکھا ہوا تھا باقاعدہ کہ آپ اس طرح ان کو ترغیب دلائیں کہ آپ اس مقدس مقام کو پیش نظر رکھیں، اور ویسے ہی عورت نے پردے میں ہی رہنا ہے، اور وہ یہاں سے اپنا عادت بنا لیں۔ ایون کہ ایک میسیج اس طرح کا بھی آیا کہ ہم تو یہاں پردہ کرتے نہیں ہیں، ہم اگر وہاں بھی عبایا نہیں پہنے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کو یہی سمجھایا جائے گا نا کہ جناب پردہ کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے، آپ نے پردے میں رہنا ہے، اور وہاں جا کر بھی آپ نے اس پردے کا خیال رکھنا ہے۔ یا مرحبا۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، عبداللہ بھائی نے بات کہی اور یہ بات بالکل صحیح کہی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے جو ہے وہ کرم فرمایا ہے، ہمیں بلایا ہے، پھر ہم نے طریقے کے مطابق جانا ہے۔ میں چاہوں گا وقار بھائی یہاں ایک شعر جو ہے وہ شامل کریں۔ خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگ اسود کا، ہمارا منہ اور اس قابل عطا رب اکبر ہے۔ میں پڑھ دوں؟ خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگ اسود کا، ہمارا منہ اور اس قابل عطا رب اکبر ہے، ہمارا منہ اور اس قابل عطا رب اکبر ہے۔ اور خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، یہ اونچا گھر ہے اس
کی بھیک اندازے سے باہر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ تو جانا ہے تو طریقے کے مطابق جانا ہے، دین اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے جانا ہے، صبر و برداشت کا پیکر بن کے جانا ہے، اور جس طرح ماشاءاللہ ہمارے حاجی عبدالحد ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کو ذہن نشین کر کے جانا ہے۔ اصل میں جب سچویشن مہروز بھائی بندے کے اوپر کوئی آتی ہے نا جی تو پھر بندہ بہت ساری باتیں کیا کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے بندے کے اوپر جی اور گرم ہوائیں جب بندے کا طواف کرتی ہیں، تو پھر اس وقت میں اسباق کو یاد رکھنا یہ بڑا کام ہوتا ہے، اور یاد دلانے والا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو عرض کروں، اللہ عبدالحد بھائی کو برکتوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ 2022 میں الحمدللہ سارے حج میں تقریباً عبدالحد بھائی کی معیت اور ان کا ساتھ جو ہے وہ رہا، ایک ہی روم میں جو ہے وہ ہم لوگ بلکہ جو ہے وہ رہے، انہوں نے مہربانی فرمائی، ساتھ رکھا۔ تو انہوں نے تو مہروز بھائی یہ لیگ مدنی پھول لے کے رکھا، غصہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، بالکل نارمل۔ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہیں پر کوئی ٹیمپرامنٹ کسی کا ہائی ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو سمجھائیں گے، ہم جو ہے وہ حج کے احرام میں ہیں، ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی کے اوپر جو ہے وہ غصہ نہیں کرنا، ورنہ یہ سارا سفر جو ہے بیکار ہو، یعنی یوں ایک رہا سلسلہ کار سمجھانے کا۔ تو مہروز بھائی یہ اسباق یاد بھی رہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اصل میں سلمان بھائی ایک بات تو ابھی آپ نے کہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 360 کا چینج آ جائے 2-3 دن میں، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ وہ یوں نہیں سکتا کہ عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے اپنے 20 25 50 سال جو ہے وہ اسی انداز پہ گزار دیے ہیں جی اور ہم چاہیں 2-4 دن میں اس کی تبدیلی ہو جائے، یہ ذرا مشکل ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر اس کی نیت اور رخ تبدیل ہو جائے تو یہ ساری کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ مرحبا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حاجی یوں کرتے ہیں، حاجی یوں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے لاکھوں لوگ ہیں، اگر اس میں سے چند ہزار بھی ایسے کریں تو ایک کافی بڑی تعداد ہو جائے گی۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اگر عشق و مستی میں ڈوب کے سارا سفر کیا جائے نا، اور بندہ 2 باتوں پہ نظر رکھے کہ میں کیوں آیا ہوں اور یہاں سے مجھے لے کر کیا جانا ہے، تو اگر صرف یہ 2 باتیں اپنے ذہن نشین رکھ لے، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں یہاں آ جاؤں؟ سلمان بھائی واللہ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، اللہ، اور میں نے اپنی زبان سے کسی سے نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ میری اپنی کیفیت الحمدللہ میں یہی پاتا ہوں، شاید اچھی ہے، کہ میں پہنچ جاؤں گا نا جب مجھے یقین آئے گا کہ میں پہنچ گیا ہوں، کہ مطلب ہم کیوں جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ڈیزرو کرتے ہیں آپ، یہ سوچے بندہ کہ میں کیوں جا رہا ہوں، جو لاکھوں نہیں جا رہے، کروڑوں نہیں جا رہے، دنیا میں اتنی بڑی آبادی ہے، کون نہیں جانا چاہتا آپ بتائیں؟ یہ ابھی آپ اسٹوڈیو میں پوچھ لیں کون نہیں جانا چاہتا؟ ہر بندہ جانا چاہتا ہے، ہر بندہ جانا چاہتا ہے۔ اچھا پھر آپ ہی سے ہم نے سنا ہے کہ صرف پیسہ بھی ساری چیزیں نہیں ہیں، اگرچہ جن کے پاس پیسہ انہیں تک و دو کوشش کرنی چاہیے، جن پہ حج فرض ہو گیا ہے، کہ حدیث پاک میں مذمت آئی ہے اور بڑی سخت مذمت آئی ہے کہ اس کے یہودی یا نصرانی ہونے کے مرنے کی بات کی گئی ہے کہ اگر جس پہ حج فرض ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو اور وہ حج نہ کر تو چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اور علماء نے اس کو برے خاتمے کے اسباب میں بیان کیا۔ تو جس کے پاس مال و دولت اسباب ہیں اسے اس کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے بھرپور، لیکن صرف یہ بھی تو وجہ نہیں ہے نا سلمان بھائی، سعادتیں مل رہی ہیں، اللہ پاک نے گویا کہ آپ کا انتخاب کر لیا کہ آپ کو حج پہ اپنے کعبے کی زیارت ان آنکھوں سے کرنے کے لیے بلا رہا۔ تیاری تو شروع کر دیں کہ میں جا رہا ہوں، یہ وجود لے کے جا رہا ہوں۔ کیا تیاری کرتے ہیں؟ ابھی میں سلسلے میں آ رہا ہوں تو میں نے نا خوشبو لگائی، اور اس میں ایک نیت یہ بھی تھی کہ اسلام بھائیوں کے قریب بیٹھا ہوا ہوں گا، موسم ایسا ہے تو چلو خوشبو پہنچے گی۔ تو ہم چھوٹی سے چھوٹی محفل میں چھوٹے سے چھوٹے فرد کے پاس بھی جاتے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں، اور یقیناً جو حج پہ جا رہے ہیں کتنوں نہیں تو نئے کپڑے سلوائے ہوں گے، ہر وقت تو احرام میں نہیں رہیں گے نا، کپڑے بھی تو پہنیں گے عمرے کے بعد، حج کے بعد، اس سے پہلے تو کپڑے سلوا رہے ہیں، بیگ لے رہے ہیں، دیگر تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن پالش بھی تو کر لیں اپنے آپ، غسل کر کے احرام باندھیں گے نا عبدالحد بھائی؟ لبیک۔ تو غسل جو ہوگا وہ ایک تو جسمانی غسل ہے، ایک اپنی عادتوں کو بھی تو غسل ہے۔ بندہ تصور میں تو لائے کہ میرا یہ وجود کعبے میں ہوگا،
میرا یہ وجود حرم میں ہوگا، میرا یہ وجود مینا میں ہوگا، میرا یہ وجود عرفات میں ہوگا، اور میرا یہ وہ وجود لے کے جا رہا ہوں کہ اتنا گندا ہے کہ اس کو تیزاب سے بھی دھو لوں تو پاک نہ ہو۔ یہ ایک میں محاورتاً بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میں تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کسی بات کا کوئی اور ہی معاملہ نہ ہو جائے، کہ جسم ہمارا پاک ہو، روح پاک ہو سلمان بھائی، اور ایک کاش کہ میں جا رہا ہوں میں لوٹوں تو اپنے گناہوں کی مغفرت لے کے لوٹوں، میں اپنی مغفرت لے کے لوٹوں۔ ایک کاش یہ کیفیات ہو نا تو کسی سے کیوں الجھے گا؟ جگہ نہیں ملی، کیا جگہ نہیں ملی، مطلب حرم میں پہنچ گئے کافی نہیں ہے۔ بعض اوقات میں سوسائٹیز میں دیکھتا ہوں، یہاں ہمارے کراچی میں سوسائٹیز بنتی ہیں تو ہوتا ہے نا کیونکہ بہت ہی لمیٹڈ پلاٹس ہیں عبدالاحد بھائی، تو بندہ کہتا ہے کوئی کونے کھانچے کا پلاٹ نہیں ہے، نکال دو نا، ایک چھوٹا سا ہی نکال دو اپنا، مطلب انٹری تو ہو جائے، پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، جسے کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ دے دو۔ یہ وہ والی نہیں ہے، اس کا دوسرا جز یہ کہ باقی جگہ میں خود بنا لوں گا، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بس پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تاکہ برکتیں مل جائیں۔ تو ہم جہاں جا رہے ہیں یا جن کو اللہ پاک بلا رہا ہے وہ تو اسی بات پہ ناظر ہیں، اترائے رہیں، ڈرے رہیں، کبھی اتراہٹ ہو، کبھی خوف ہو، کبھی خوشی اس بات کی کہ رب نے مجھے بلا لیا، اور کبھی خوف اس بات کا کہ میں اس قابل تھا۔ تو یہ ساری کیفیات اگر ہو نا عشق و مستی والی، تو اللہ نے چاہا تو پھر نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بستر مانگے گا، نہ کھانا مانگے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ کیفیات ہوں، ان کا غلبہ ہو، انہی کا تذکرہ ہو۔ حضرت بلال حبشی کے جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں قربانی کے، کہ جب وہ ایمان لے کر آئے، ان کے مالک نے جو ان پہ سختیاں کی، دوسرے صحابہ کرام پہ سختیاں کی، تو وہ سختیاں جھیلنے کا سبب کیا تھا؟ ایک ہی سبب تھا، عشق الہی، محبت رسول۔ تو ہم جہاں جا رہے ہیں حضور کو تو ہم نے نہیں دیکھا، کہتے ہیں نا کہ کاش ہم حضور کو دیکھ لیں، خواب میں ہی دیکھ لیں، حضور کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم جہاں جا رہے ہیں نا ان مقامات نے حضور کو دیکھا۔ واہ واہ واہ، بندہ سوچے تو کن گلیوں میں ہوں مرحبا، کہ آج سے 1400 سال پہلے ان گلیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجتی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کعبہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر حضور نے کہا تھا مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ مطاف وہ ہے جہاں پہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ یہیں سے حرم ہی سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اسی طریقے سے مینا، عرفات، مزدلفہ اور دیگر مقامات جو ہیں، یہ سوچ تو لائیں، یعنی عرفات میں بندہ جا رہا ہے، کون سا مقام ہے؟ یہ کعبہ کون سی عمارت ہے؟ سلمان بھائی، لوگ عمارتیں دیکھنے جاتے ہیں نا، تو یہ وہ عمارت ہے جسے اللہ کے نبی نے تعمیر کیا تھا۔ اولا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، خود حضور نے اس میں حجر اسود نصب کیا۔ مطلب یہ نسبتیں اگر ہوں تو میں ایسی جگہ جا رہا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سے لوگ، آپ ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے۔ تو میں، آپ یا دیگر عاشقان رسول جا کر رہے ہیں، اگر یہ جذبہ پیدا کر دیا جائے نا سلمان بھائی، اور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، کہ بندہ یہ جو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں، آپ تجربات اپنے بیان کر رہے ہیں، عبدالاحد بھائی بیان کر رہے ہیں، اس کے برعکس بھی ہوں گے تجربات، کہ کوئی حاجی ایسا گیا تو پتہ ہی نہیں چلا بھائی ہے کہاں، واپسی پہ ہی مل رہا ہے۔ مطلب اس کا آپ کو یوں ہے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایسے بھی تو حاجی ہوں گے نا جن کی فکر آپ کو ہوگی، ہاں جی، یار اس نے کھانا کھایا، ہاں جی، بھائی وہ کہاں ہے؟ اچھا، نہ اس کو کوئی شکایت آپ سے، آپ کو بھی کوئی شکایت نہیں ہے، جی، یہ خیر خواہی اور محبت میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ جی، اس میں ایک بات ایڈ کروں، دو باتیں مہروز بھائی۔ جی، آپ ذوق میں گفتگو فرما رہے ہیں، بات صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اس میں بھی دو طرح کے حاجی ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو لاپرواہ ہوتے ہیں، ان کی بھی فکر ہوتی ہے وہ کتنے رہ گیا، وہ گواچ نہ جائے کدھر، یعنی یہ بھی ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں پیدل جو ہے وہ حج کروں گا، تو وہ پھر جو ہے وہ قافلہ تو بس میں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر پیدل میں آپ سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دو قسم کے جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، جی، کچھ میرے جیسے ہوتے ہوں گے لاپرواہ، تو وہ اپنے رفقائے سفر کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لطف فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، خیر خواہیاں فرمانے والے ہیں۔ اور میں تو عرض کر بھی چکا ہوں، کل بھی عرض کی ہے میں نے، بھرپور خیر خواہی کر معاف کرنے کا موقع فراہم کروں گا۔ ہاں، اللہ اکبر مہروز بھائی، مہربانی کرنی ہے آپ نے، جن کے ساتھ آپ ہیں ان پہ عنایت فرمانی۔ یہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو، جی بھرپور مہربانی کر
वो कफर नहीं। अब्दुल्ला अहद भाई बात पता है क्या है? ये क्यों डिस्कस हुआ थोड़ा सा मैं मदनी चैनल के नाजरीन को एक वो सेनेरी वर्स कर दूं, ये बात कहाँ से आई। कल सलमान भाई की और मेरी कोई गुफ्तगू हो रही थी, यानी ये मुझे मुखातब करके कोई गुफ्तगू कर रहे थे, हम 3 4 5 अफराद थे वो, तो मैंने वहां पे यही कहा, ये मुझसे एक शिकायत कर रहे थे मेरे बारे में, और मैंने यही अर्ज किया, मैंने बोला आप हैं तो हमें करम ही की उम्मीद है, और बात ये, तो इन्होंने कहा कि आप हम ही को पुकारेंगे। मैंने बोला हम पुकारेंगे नहीं सर, हमें तकलीफ होगी और हम आह करेंगे तो सबसे पहले आएंगे भी आप ही। अल्लाह आपको तो हमें टेंशन किस बात, टेंशन नॉट, अल्लाह बरकत दे। नहीं, यहाँ मेहरबानी वाला अंदाज बिल्कुल होना चाहिए, और जो है वो पैनिक भी नहीं होना चाहिए, ये बात भी जगह पर है। लेकिन दूसरी बात भी अपनी जगह पर है कि हम भी अपना ये जहन बना के रखें कि जब हम एक ग्रुप के साथ हैं या एक काफिले के साथ हैं, तो फिर हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए इस तरह से कि हम लेट आ रहे हैं, जहाँ जाने की जगह है वहाँ जो है वो हम गैर, जहाँ होना चाहिए हमें वहाँ से हम क्या हैं, गैर हाजिर हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें तरीके सरीके से करें, एतमाद में लेकर के करें। जैसे मैंने महरोज में पिछली दफ़ा, पिछले साल में मैंने कह दिया कि अब हम जो है वो फलां जगह पर जो है वो मिलेंगे, जो है वो 14 ज़िलहज को मिलेंगे हम। तो यानी जिनके साथ था मैं कह दिया उनको मैंने कह दिया कि अब हम एक जो पर्टिकुलर आदमी था जिसको इत्तला होनी चाहिए थी, उनको मैंने बता दिया कि अब हम कब मिलेंगे, 14 ज़िलहज को जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो उनको मैंने ये भी मैंने कहा परेशान नहीं होना कि भागूंगा नहीं, मैं इधर ही हूँ, लेकिन 14 ज़िलहज को जो है वो हम मिलेंगे अभी। तो यूं ये भी होता है। आप देखें, जिसने निजाम चलाना होता है ना, उस पर बड़ा लोड होता है। उसको अपना हज भी करना है और साथ में आप लोगों को भी क्या करना है, संभालना है, हज भी करवाना है, उसने निजाम भी चलाना है। बिल्कुल, अरकान हज भी उसने तवज्जो दिलानी। और मैं यहाँ पे सलमान भाई, आपने कहा मैं ज़ौक वाली गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपकी बात से मेरी तवज्जो गई और मैं डर गया कि वाकई में इस ज़ौक में कोई ज्यादा ही ना बह जाए। तो ये जहन में रखें जो हाजी जा रहे हैं। अभी ईद गुजरी है, ईद की नमाज पढ़ी होगी, तो ईद की नमाज पढ़ते हैं ना, कई लोग इधर उधर देख के कनखियों से तकबीर अदा कर रहे होते हैं, दीगर मामलात होते हैं। अच्छा, इमाम साहब भी जो होते हैं ना, जितनी तवज्जो से शायद ईद की नमाज पढ़ाते हैं, इतनी तवज्जो से वो नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाते। अल्लाह, नहीं है ना एक बात भाई, आप भी इमाम है यार। तो अल्लाह, अच्छा होता है, कंटिन्यू करें। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि वो सारे इश्क व मोहब्बत की बातें अपनी जगह हैं जी, लेकिन शरीयत के जो अहकाम हैं, यानी वही बात जो सलमान भाई कह रहे थे कि जिस वक्त जिस मौके पे जो काम करना है या जिन चीजों से बचना है वो लाजिम है। ऐसा ही। और जाहिर सी बात है 90% या शायद इससे भी ज्यादा परसेंट अफराद वो होंगे जो जिंदगी का पहला हज कर रहे होंगे, इससे पहले का कोई तजर्बा नहीं होगा। सही। आपको किताबें पढ़नी चाहिए, तरबियती नशिस्तें लेनी चाहिए, लेकिन ये सब ग्राउंड से बाहर की चीजें। आप जब ग्राउंड में उतरते हैं तो सिचुएशन बाज़ औक़ात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और क्योंकि आप तजर्बेकार नहीं होते, ना जगह का पता है आपको, ना वक्त का पता है, और ना ये पता है कि इस वक्त करना क्या है। ठीक है, तो ऐसे मौके पे तजर्बेकार अफराद आपको जो कह रहे हैं उस मामले में अकल के घोड़े दौड़ाने और अपनी राह अलग करने के बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। इतने ज्यादा नुकसानात हैं जितनी गुफ्तगू इस हवाले से मैं कर रहा हूं, अब जो कर रहा हूं इसके लिए की जी, कि बास सूरतों में हज फासिद हो जाएगा, है। और बास सूरतें ऐसी भी हैं कि आप होंगे मकामाते हज पर जी, लेकिन फिर हज हो नहीं पाएगा, अल्लाह रहम फरमाए। हज अदा नहीं होगा, फर्ज हज बाकी रह जाएगा जी। तो इस पे तवज्जो। अरफात शरीफ में नहीं गया, अरफात नहीं किया, बाहर ही बैठा रहा, अरफात की बाउंड्री के बाहर बैठा रहा। हमारे साथ मिरोज भाई आज 2000 सलमान भाई, मैं कहता हूँ अरफात में भी चला गया, फिर भी सूरत तो है ना। जाहिर सी बात है, सारी चीजें तो हम यहाँ बैठ के बयान कर सकते हैं। दुरुस्त फरमाया आपने, हज फासिद भी माज़अल्लाह मतलब रहम का फरमाए, लोग कर ही देते हैं, यूं भी नहीं करना चाहिए। अहकाम सीख के जाए, और फिर इसका कोई हल किसी के पास नहीं होगा। जी बिल्कुल, अल्लाह हमें आफियत और सलामती के दायरे में रखे। तो बार मेरोज भाई ने जो बात कही वो बात बड़ी अच्छी है। तजर्बाकार लोगों के साथ जब आप हैं तो वो जो आपको बता रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। खालिद भी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आज अरफात में भीड़ है तो मैं आज मिना में वक्त गुजार लेता हूँ, यहाँ खाली है। ये नहीं होगा कि सबने एक वक्त में जो मुकर्रर है सबके लिए वक्त, उसमें उसी मकाम पर होना है। जब मिना में होना है तो मिना पहुंचना है आपको, जब अरफात में होना है तो अरफात में पहुंचना है।
یوں نہیں کہ ابھی تو بڑے رش لگا ہے ہم آخر میں چلے جائیں گے. اچھا حج کا ایک باہری مقصد بھی جگہ یہی پر بیان چلا. کیا گیا نا خالد بھائی, حج کا ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ زندگی میں نظم و نسق آئے. ہاں 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 بہت بڑا پہلو واہ حج کا یہ ہے کہ وقت کی پابندی, اطاعت, مطلب جو پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ حج کے فوائد و ثمرات کیا ہیں, سبحان اللہ. اس میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک کاش ہم سیکھ کے آ جائیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, حج 2022 کی حاجی عبداللہ کی جو ہے وہ معیت تھی. سید ابراہیم شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے رکن شورا, آپ سرپرستی فرما رہے تھے اسلامی بھائیوں کی, ماشاء اللہ الکریم, بڑا ایک ذوق والا معاملہ تھا. فیروز بھائی ہم مزدلفہ میں جب پہنچے نا 10ویں کی رات, تو عاشقان رسول نے دیکھا کہ ایک طرف تو بھیڑ بھاڑ ہے, رش بڑا, اور دوسری طرف کیا ہے, خالی میدان ہے, جگہ بالکل اوپن ہے, خالی. واہ, کھلے میں آ جائیں. آپ کھلے میدان میں آرام سے بالکل پھیل کے اپنے آرام سے جو ہے وہ رش بھی نہیں ہے, سکون سے اپنے ہی بیٹھیں گے اور بیٹھ کے مطلب آرام سے جو ہے وہ کریں گے, نماز پڑھیں گے اور سارے کام جو ہے وہ کریں گے. اچھا, کچھ عاشقان رسول کا وضو تھا, انہوں نے تو جیسے کیسے مصلی بچھایا اور نماز پڑھ لی. اچھا, کچھ کا وضو نہیں تو کچھ توقف کیا. اچھا, اب ادھر نا ایک بات ہوئی, یار یہ ادھر کوئی بیٹھا ہوا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ وہ جگہ بھی کارڈن اسی عنوان پر, مزدلفہ کے مکتب 31 کے لوگوں کے لیے وہ جگہ کارڈن تھی کہ مزدلفہ کے لیے آپ کے رات یہاں گزارنی ہے, ٹھیک ہے. اب نا ادھر ایک غالباً عبداللہ بھائی کی ذہن میں آیا کہ یہاں کوئی ہے کیوں نہیں کوئی. وہ جناب جب میپ نکالا تو پتا چلا کہ ہم تو مزدلفہ کی حد سے ہی باہر بیٹھے ہیں. یا اللہ, اوپر سے وہ جو بورڈ بھی نظر آ گیا نہایا مزدلفہ کا, ادھر لگا ہوا تھا ایک, اور وہ ہم اس بورڈ کے کیا تھے, اپوزٹ, پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. ادھر جناب اٹھے, پھر اٹھ کے دوسری طرف مزدلفہ کی حد میں جو ہے وہ آئے, اور آگے پھر نماز کیا کی, پھر دوبارہ یاد آ رہا ہے. بالکل یاد ہے, بالکل اچھی. یہ یوں بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے, یعنی وہ نماز مزدلفہ میں پڑھنی تھی اور وہ باہر پڑھ لی. تو پھر جب باہر پڑھ لیا تو اب اس کا کیا کرنا ہے, اعادہ کرنا. ٹھیک ہے. مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت کے اندر مزدلفہ میں پڑھنا یہ حج کے واجبات میں سے ہے, اور باہر پڑھ دی ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا, اس کا اعادہ کرنا پڑے گا, اس کو مزدلفہ کے اندر پڑھنا پڑے گا. تو یوں بھی ہو جاتا ہے. اور کیا کیا ویسے عبداللہ بھائی بولیے, بھول میں حاجی یا یوں بولیے کہ کوتاہی میں یا سستی کا شکار ہو کر کیا کیا غلطیاں کر جاتا؟ حج کے جو کام گنائے جاتے ہیں, جی نارملی ہم جب بیانات کرتے ہیں تو یہ 12 کاموں کو فوکس کیا جاتا ہے, اور وہ 12 کام کیا ہیں, اس کے ذیلی کام بہت سارے ہیں, لیکن خاص ٹارگیٹڈ جو ہے نا وہ 12 کاموں کو لیا جاتا ہے کہ حاجی نے سب سے پہلے حج کا احرام باندھنا ہے, نیت کرنی ہے, لبیک پڑھنی ہے, اور اب اس نے پہلا کام مکمل کر لیا جس کو کہتے ہیں نیت. ٹھیک. دوسرا کام مینا کا قیام, پہلا قیام, 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. تیسرا کام اس نے عرفات جا کر وقوف عرفات کرنا ہے, 2 نمازیں پڑھنی ہیں. 14 کام اس نے وقوف مزدلفہ کرنا ہے, وہاں پر 3 نمازیں پڑھنی ہیں. 5واں کام اس نے رمی جمرات, بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے. 6واں کام اس نے قربانی کرنی ہے. 7واں کام اس نے حلق یا تقصیر کرنا ہے. 8واں کام اس نے طواف الزیارہ کرنا ہے. 9واں کام اس نے حج کی سعی کرنی ہے, اور 10واں کام اس نے 11ویں کی رمی کرنی ہے, اور 11واں کام اس نے 12ویں کی رمی کرنی ہے, اور جو 12واں کام ہے وہ اس نے طواف وداع کرنا ہے. اس طرح اس نے سارے کام کو کر لیا تو اس کا یہ حج مکمل ہو گیا. لیکن اس حج کے یاد, جیسے میں نے کہا نا, یاد کر لیں تو یہ یاد ہوگا جب بار بار سنیں گے, بیان کریں گے تو یہ یوں یاد ہو جائے گا. یعنی 1 منٹ کے اندر اندر آپ نے حج پورا سن لیا. تو یہ آپ یاد بھی کر لیں, اور کس مقام پر کیا کرنا ہے. اب جیسے ایک شوق ہوتا ہے نا, بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے, یار میری ساری نمازیں جو ہے نا وہ سنت موقدہ ہے, مینا کے اندر پڑھنی ہے. اب ہمارا خیمہ کہاں تھا؟ جو مزدلفہ ہے, مینا سے باہر تھا, مزدلفہ میں خیمہ تھا. تو اب چونکہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, بہت سے خیمے مزدلفہ میں لگ جاتے ہیں, تو مزدلفہ میں ہمارا خیمہ تھا. اب ہم ہر نماز کے لیے الحمدللہ اللہ کی رحمت شامل حال تھی کہ پورے قافلے کو لے کر ہم وہ بارڈر کراس کرتے تھے, یعنی بورڈ لگا ہوا تھا مزدلفہ, اور پھر اس کے بعد مینا. تو مینا کے بارڈر کے اندر جا کر وہاں جا نماز بچھاتے, جماعت قائم کرتے, باقی سنتیں نوافل وغیرہ اپنے خیمے میں آ کر پڑھ لیتے. فرض وہاں پر ادا کرنے کا ہم سب کا ذہن تھا ماشاءاللہ. قافلے والے فجر کی نماز بھی ہم نے الحمدللہ وہیں پڑھی, عرفات والے دن بھی. تو الحمدللہ عز و جل. تو یوں ایک شوق کہ یہ کام کہاں کرنا ہے,
جس مقام کا کام ہے اس مقام پر کرنا ہے. رات مینا میں گزارنے والی بات آتی تھی تو سب کہتے تھے یار رات کیسے گزاریں گے, کوئی اپنے خیمے میں ٹھہرنے نہیں دے گا. تو اس کا سلوشن ہم لوگوں نے یوں نکالا تھا, قافلے والے مشاورت کے ساتھ چلتے تھے اور کچھ تجربے کار ابراہیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو الحمدللہ عز و جل اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم گئے, ہم نے جب رمی کر لی 11ویں کی, اس کے بعد 12ویں شب ہم نے گزارنی تھی مینا میں اور مزدلفہ میں خیمہ تھا, تو کیسے گزارتے. تو ایسی صورت میں ہم نے رمی کی, ایسے وقت میں رمی کی کہ عصر کا وقت ہو گیا, واپسی آئے تو ہم نے عصر کی نماز قائم کی. تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو ہماری مغرب ہو گئی, تو ہم نے پھر مغرب پڑھی. پھر گھوم کر واپس اس طرف آئے, مسجد خیف نظر آئی, اس کی زیارت کی اور وہاں پر ہم نے عشاء پڑھی اور لوگ باہر نکلے مسجد سے, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. تو یوں ہم نے رات کا اکثر حصہ الحمدللہ مینا میں مسجد خیف میں گزارنے کی سنت ادا کر لی, سنت ادا کر لی الحمدللہ. مسجد خیف شریف کا اللہ اکبر, برف برسا رہا تھا, آپ یقین بالکل ایسے ہی, بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. یہ بھی ایک بات ہے, اللہ رحمت کے جہاں وسائل میں رکھے. پھر یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ یوں سوال کرتے ہیں کہ یار عرفات کا وقوف کا وقت معلوم ہونا چاہیے جی, اور واجب وقت معلوم ہونا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا, یہ امیر سنت کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ جو عرفات میں جاتے ہیں نا, تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد, عرفات کے بورڈ چاروں طرف یلو کلر کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, اس یلو کلر کے بورڈ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. ایون کہ مسجد نمیرہ جو ہے اس میں اگلا جو پورشن ہے وہ بھی عرفات سے باہر ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص وہاں پر گیا اور اس نے یہ جستجو کی کہ میں بھائی وہاں پر ٹھہروں گا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد نمیرہ جو ہے, اس کو مسجد نمرہ بھی کہتے ہیں, لیکن جو مفتی صاحب سے آخری اس کا جو پروناؤنسیشن میں نے سیکھا وہ مسجد نمیرہ. تو اب وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں اور اس جگہ کو دیکھ لیں کہ وہ جو بورڈ لگا ہوا ہے اس سے اندر آ جائیں اور وہاں پر ٹھہریں. اگر آپ وہاں عرفات میں ہیں, اور پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے ظہر کی نماز کہاں پڑھنی ہے, عصر کہاں پڑھنی ہے, لاکھوں حجاج ہیں اور اس مسجد میں کم و بیش جو میری معلومات ہے 3 لاکھ سے زیادہ حجاج نہیں آ سکتے اس کے اطراف کو ملا کر. تو ہر حاجی نے اپنے خیمے میں ہی نماز پڑھنی ہے, وہیں اذان دینی ہے, وہیں پر اپنی جماعت قائم کرنی ہے. اور یاد رکھیں کہ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے جب اپنے خیمے میں پڑھنی ہے, اور جیسے ہی عصر کا وقت ہوگا تو آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے. تو اور پھر خاص طور پر وقوف عرفات کا, جیسے آپ پہنچ تو گئے وقت پر, بلکہ یہاں تو انتظامی امور ہے, تھوڑا پہلے ہی پہنچا دیا جائے گا, لوگ رات ہی کو آ جاتے ہیں. تو اب آپ یہاں پہنچ گئے, لیکن جو اس کا وقت ظہر سے شروع ہوتا ہے وقوف عرفات کا, لیکن مغرب تک وہاں رہنا ہے. کسی نے ظہر کا وقت پا لیا, چلو بھائی حج ہو گیا, حاجی ہو گیا وہ حاجی, کوئی مذائقہ نہیں ہے, حاجی کہلائے گا وہ. اب وہ مغرب سے پہلے نکل گیا اور کہ بھائی جلدی یار پہنچ جاؤں, جگہ مل جائے گی مجھے, میں مزدلفہ میں جلدی پہنچ جاؤں. تو اب وہ جلدی پہنچنے کی خواہش تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو مغرب سے پہلے نکل گیا تو اب اس پر ایک دم لازم آ جائے گا. اللہ اکبر. تو اس بات کا بھی خیال رکھیے گا. 2016 کی غالباً بات ہے, ہمارا خیمہ عرفات میں ایسے مقام پر تھا, اسٹیشن ٹرین میں ہم گئے تھے. تو اب وہاں میں نے دیکھا کہ جیسے ہی عصر کا وقت ہوا نا, تو لوگ ٹرین کی لائن میں لگ گئے کہ بھائی جلدی ہم اوپر پہنچ جائیں گے, ٹائم لگتا ہے نا اوپر جانے میں اچھا خاصا. تو وہ ٹرین میں جانے کے شوق میں جلدی لائن میں لگ گئے. اچھا بھائی, اب ہوا یہ, میں نے خود دیکھا, اس وقت گھڑی بھی دیکھی کہ جو پہلی ٹرین لوگوں کو لے کر, چونکہ ٹرین چلتی رہتی ہے, رکتی نہیں ہے, وہ ایسا ہی ہے, اس کو کنٹینیو, ابھی بھی آپ جائیں گے نا وہ ٹرین چل رہی ہوگی, حالانکہ حج کا سیشن نہیں ہے, لیکن اب بھی آپ اگر زیارت کے لیے جائیں گے نا ٹرین چلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو, اپنے اوقات پہ ٹرین چل رہی ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹرین آتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے. وہ ٹرین میں لوگ بیٹھ گئے اور میں نے خود گھڑی دیکھی کہ وہ وقوف عرفات کا جو واجب وقت ہے, مغرب سے پہلے ٹرین روانہ ہو گئی عرفات سے, اور ایک ٹرین میں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور سب کے سب جو ہے نا وہ مغرب سے پہلے عرفات سے نکل گئے. تو یہ بات کی معلومات ہونا یہ بہت ضروری ہے. پھر مزدلفہ میں نے کہا کہ 3 نمازیں پڑھنی ہیں. اب خاص جو مزدلفہ ہے اس میں آپ نے داخل ہو کر, جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ واجب ہے, آج جیسے غروب یہاں ہو گیا, رب کا حکم ہے کہ یہاں مغرب نہیں پڑھنی. دوسرا حکم یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی. مغرب کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی ہے, اور جا کر کیا کرنا ہے؟ عشاء کا وقت پانا ہے, اور ایک اذان, ایک اقامت سے پہلے مغرب کے فرض ادا کریں گے, پھر عشاء کے فرض ادا کریں گے, پھر مغرب کی سنتیں, عشاء کی سنتیں, وتر نوافل وغیرہ پڑھیں گے, اور پھر وہاں سے کنکریاں بھی تو اٹھانی ہے نا. بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں, وہ تھکے ہوئے اتنے ہوتے ہیں, سو جاتے ہیں, ارے یار کنکریاں رہ گئی ہیں, تو اب کیا کریں. تو بہرحال کنکریاں بھی اٹھانی ہیں آپ نے, تہجد بھی پڑھنی ہے. اور خاص مزدلفہ میں بھی غلطی دیکھی میں نے,
جی पिछले 22 में भी आपने देखी होगी जी कि लोगों को खाते याला मिना वो उठाकर, और पिछले साल तो इतने मुझे मैसेज आए, इतनी कॉल्स आई है व्हाट्सएप पर कि जनाब हमें यहाँ से उठा रहे हैं, हम कहाँ जाएं, ये कहते हैं ट्रेन पे बैठो और मिना जाओ कंकरियां मारो। हालांकि अभी रात के 2:30 बजे थे, अल्लाह अकबर। यदि वहां पर रात के 2:30 बजे थे। तो ये भी याद रखें कि मुज़दलिफ़ा में जो वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का ख़ास वक्त है वो फजर का वक्त है। आपने वहाँ फजर का वक्त पा लिया तो आपका ये वाजिब अदा हो गया, और वहाँ नमाज फजर आपने अदा कर ली, कुछ उजाला हुआ, अब आप जाकर अपनी रमी वगैरह जो मामला थे वो पूरे कर लें। फजर का वक्त खत्म होने से कुछ देर पहले जो है वो रवाना हो जाए, ये उसका हुक्म है। सुभान अल्लाह। तो क्या ही यादें मुझे भी आ रही हैं। यही आप सब वक्त था अरफात शरीफ का, और हाजी तो जैसे फटाफट निकलने का होता ना, अपने तो मगरिब का टाइम हुआ, सुभान अल्लाह, उधर बैठे हुए थे तो संतरे, जैसे जिक्र किया अब्दुल भाई ने, संतरे कटना शुरू हो गए। हाजियों में जो हमारा काफिला था उनमें बटना जो है वो शुरू हो गए, और एक कॉटन था पूरा संतरों का खालिद भाई, सुभान और उसमें फिर कलाम जो है वो शुरू हो गए, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा दे। अल्लाह। ये फिर आला हजरत का जो है वो एक कलाम है ना, मुजदाए रहमत हक हमको सुनाने वाले, मरहबा आतशे दोज़ख से बचाने वाले। हुजूर ने बचाया ना, यहाँ जो तरीका बताया है, अल्लाह की रहमत से जहन्नम से बचने का एक हमें जरिया जो है वो अता फरमाया है। क्या बात। यूं हम तो कर रहे थे। अच्छा, अब हम भी क्या हुआ, फिर हम भी जैसे उससे ज़ौक से जब हुआ मामला हमारा मुकम्मल, फिर हम जब स्टेशन पर आए तो यूं हाफिज साहब लोग जो है वो स्टेशन पे भीड़ थी कि क्या बताऊं मैं आपको। हम लोगों ने क्या किया, हमने कोई धक्का, अब संगतरे आपके साथ नहीं थे जी, अब संगतरे आपके साथ नहीं, अब तो संग तरह क्या, अब तो पानी की बोतल ही साथ ही में रोज भाई, ठीक है, वो साथ रहती है आपके, ठीक है। तो बहरहाल हमने तो एक स्लैमे के पास वो थी वो चटाई जिसे कहते हैं ना, अपने तो टेरी टा के बैठ गए हम, तो मतलब वो बिछाई चटाई, उसके ऊपर क्या है बैठ गए आराम से। अब जब वो गाड़ी एक जाती है ना सब, फिर दूसरी आती है और फिर लोग उसमें क्या करते हैं, बैठते हैं। जब लोग बैठते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो काफिला मतलब वो चलता है। तो हम तकरीबन एंड पे ही थे हम लोग। तो फिर यूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की रहमत से हम भी हर काम जो है ना, हर काम तहम्मुल से करने की ये बरकत बता रहे हैं कि जब आप माशाल्लाह वहाँ रेस्ट कर लिया थोड़ा, और लोगों का एक इज़्दिहाम जो है वो निकल गया, फिर वुज़ू वगैरह किया, फ्रेश हुए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जाकर चंद मिनटों में ही हम स्टेशन पे पहुंच गए। ऐसा ही बिल्कुल, और चंद मिनटों में ही मुज़दलिफ़ा पहुंच गए माशाल्लाह। उसका बता रहे हैं आप। मुज़दलिफ़ा ज्यादा वक्त नहीं लगता, जब आप ट्रेन में बैठते हैं ना 6 मिनट है गालिबन। अरफात से मुज़दलिफ़ा 6 मिनट है, मिना से अरफात 9 मिनट है, ट्रेन का टाइम है ये माशाल्लाह। चलें जी, कितार मशार उसे कहते हैं सब, कतार मशार मेट्रो ट्रेन। तो जिनकी टिकट्स होती हैं वही सफर करते हैं, जिनके नहीं होते वो भी चढ़ जाते हैं। वैसे नहीं जा सकते। अच्छा, वो पूरा एक बेल्ट होता है, आपको भी मिला था याद है ना? जी, वो स्कैन होता है, सही। और वो जब वहां से कतार में जा रहे होते हैं तो हाजी यूं हाथ ऊपर कर लो, तो सब हाथ ऊपर करते हैं, तो बेल्ट जो है ना वो बंधा हुआ होता है, वो दूर से नजर आता है और सब निकल जाते हैं। सही, मरहबा। चलें जी, सुभान अल्लाह। अच्छा अब्दुल भी बाज हाजी जो है ना, वो हज का बैंड बहुत जो है ना वो टाइट करके बांध लेते हैं, इस पर क्या राय है? और बाज क्या करते हैं, वो बांधते भी नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बांधना तो पड़ेगा आपको, कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है वो हम समझते हैं कि यार क्या जरूरत है, लेकिन ये उस वक्त पता लगता है जब कोई इमरजेंसी हो जाती है। क्योंकि वो जो बेल्ट है या वो जो पट्टा आपको मिला है उसके अंदर बार कोड लिखा हुआ है, और वो स्कैन होते ही पता लग जाता है कि आप किस शिरके से आए हैं, हाजी हैं कि नहीं है। नहीं, हाजी हैं वो भी पता, अच्छा, वो भी पता लगे, लेकिन खास तौर पे क्या है कि किस बिल्डिंग में आपका मौजूद है, आप कयाम है, किस मकाम पे हैं, किस मकतब के हाजी हैं, तो फौरी तौर पर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में वो स्कैन करेंगे और आपको वहां पहुंचा देंगे। और आपके लिए अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसी सूरत हो जाए, तो आपके लिए बहुत आसानी मैसर हो जाएगी। अगर होगा नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ का हाजी है, वो रुलते रहेंगे इधर उधर, पता ही नहीं चल सकेगा कि ये हाजी है कहाँ का, जब आपका बेल्ट होगा। और जो टाइट बांधते हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो उसको लूज करके बांधें, वो हिलता जुलता रहता है, आराम से वुजू वगैरह करने में भी कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, और हाथ में बाल वगैरह हो तो वो भी नहीं टूटते। तो थोड़ा लूज रखेंगे तो वो ईजी रहेगा, आसानी रहेगी। और मैं आपको करूँ, चूंकि चेकिंग भी हो रही होती है और तफ्तीश भी हो रही होती है, तो अगर आपके पास वो जो हाजियों का बेल्ट होता है वो नहीं है, या जो मकतब का कार्ड है वो आपके पास अगर नहीं है, तो फिर आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वो आपको
روک سکتا ہے، بٹھا سکتا ہے. اب آپ فون کریں، فون میں بیلنس نہیں ہے تو اب حاجی صاحب جو ہے نا وہ کیا کیا ہوگا اس وقت. پھر اب یہ اللہ محفوظ رکھے، عافیت عطا فرمائے. بہتر یہ ہے کہ جو نظام اور سسٹم بتایا جا رہا ہے، جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ان کو کیا کیا جائے، ان کو فالو کیا جائے. ماننے کا مزاج بھی ہونا چاہیے، بات مان لیں. امیر سنت نے کیا کہا ہے، نثر میں ہو رہا ہے، کچھ نظم میں بھی ہو جائے. فرماتے ہیں کوئی جھاڑ دے تب بھی نرمی برتنا، کوئی جھاڑ دے تب بھی نرمی برتنا، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. گو آفات و امراض ڈیرا جمائیں، گو آفات و امراض ڈیرا جمائیں، کیے جانا سب رجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. مینا عرفات کی بات کی فرماتے ہیں مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی، مینا اور عرفات میں بھیڑ ہوگی. یہاں بھی کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. طواف و زیارہ کرنا ہے، سبحان اللہ، حج کی صحیح کرنی ہے. یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ طواف و سعی گرچہ تم کو تھکا دے، طواف و سعی گرچہ تم کو تھکا دے، کام کیا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے، کیے جانا صبر اجر اس میں بڑا ہے. یہ پورا کلام ہے امیر سنت. ماشاءاللہ. تو یہ آپ پڑھتے جائیں گے تو ایک تو ذوق جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تربیت بھی جو ہے وہ ہوتی جائے گی. آپ ہے نا یہ کون سا کلام ہے خالد بھائی؟ یہ وہ ہے کہ مجھے تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مجھے تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے، مدینے کا تم کو بلاوا ملا ہے. کال بھی لیں مہروز بھائی، کال بھی لیں، کوئی کلام بھی ہو. مرحبا، انشاءاللہ کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ سلمان بھائی، اللہ آپ کو اور دیگر تمام مبلغین کو سلامت رکھے. آج موضوع حج کی باتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. مبلغین بڑی پیاری پیاری گفتگو کر رہے ہیں، یقین کریں دل جھوم رہا ہے. اللہ سب عاشقان رسول کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حج ہے نا، یہ حج یہ عاشقوں کی عبادت اسے کہا جاتا ہے. دیکھیں جیسے حج کا لباس ہے، احرام، دیگر معاملات، طواف ہے، مینا کا قیام ہے، عرفات ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا، یہ ساری چیزیں عشق و محبت کا ایک انداز ہے. جیسے عاشق اپنے محبوب کی محبت میں ڈوب جاتا ہے نا، اور ڈوب کر پھر اسے لباس کی، رہن سہن کی پرواہ نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ ویرانوں میں نکل جاتا ہے. ایسے ہی اللہ کے عاشق ان ایام میں اپنے معمول کے لباس، رہن سہن، ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہو کر عاشقانہ وضع اختیار کرتے ہیں دو چادروں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر طواف کی صورت میں محبوب حقیقی کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں، مینا اور عرفات کے ویرانوں میں نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ ساری بات جو ہے نا، یہ عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی ہے. اللہ کرے ہمیں اللہ پاک کی سچی محبت نصیب ہو، نبی پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا پروگرام بھی قبول فرمائے, دعا بھی فرمائے. اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ سب کے حج کے معاملات پائے تکمیل تک پہنچائے. جزاکم اللہ فی الدارین. ایک اور عرض بھی کروں گا سلمان بھائی, ارحم ارحم یا رحمان, یہ کلام بھی آپ سنا دیں. اگر ہو سکے تو جو اسٹوڈیو میں آپ نے پڑھا ہوا ہے وہی اگر چلا دیا جائے تو وہ حج کی یاد کو بھی تازہ کرے گا. اگر وہی چلا دیا جائے تو یا مرحبا. اللہ برکت عطا فرمائے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی فرمائش کے لیے بھی, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. یہ امیر سنت نے انہی دنوں میں لکھا تھا کلام, تو وہ پھر ہم نے 2022 کی بات ہے. ہاں جی, تو وہ لیا, اور اس میں بھی جو ایک حاجیوں کی کیفیت تھی, ہم رمی کر کے 12ویں کی رمی کر کے ہم وہ ایکسکیلیٹر سے نیچے اترے اور پیدل جا رہے تھے. اور خالد بھائی جو قافلہ تھا یہ اشعار پڑھ رہے تھے, پورا قافلہ ہی اشعار پڑھ رہا تھا. اور کس ملک کے حاجی تھے جو اس میں شامل نہیں ہو رہے تھے؟ جو حاجی جس زبان کے بھی تھے, لیکن وہ کلام اتنا عالی شان اور عربی اشعار اس میں کچھ ایسے وہ ماشاءاللہ سلمان بھائی انداز سے پڑھ رہے تھے کہ وہ سارے ہی لوگ پڑھے چلے آ رہے تھے. مرحبا. چلیے جی کال لیتے ہیں. اللہ قبول فرمائے. میں مدثر اقبال دراجی سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی کیسے آپ؟ ماشاءاللہ, اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک عاشق رسول جب مکے میں جائے, جب کعبے کو دیکھے اور کعبے کی طرف جائے تو اس کی دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ یہ پلیز جواب مجھے عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ مولا ایک دکھانے کے, مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے, مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے. اسی شعر میں کبھی کبھی دل کرتا ہے جیسے مطاف میں حاضر ہوں جب تو دل کرتا ہے کہ پہلے تو زمزم پیئیں خوب جی, اور اس کے بعد جو کعبۃ اللہ المشرفہ کا نظارہ ہے نا وہی آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر جیسے اس کلام میں بھی تذکرہ ہے کہ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر, وہ جو پروانہ وار طواف کیا جا رہا ہے نا اس کو دیکھنے کا بھی عجب ہی نرالا منظر ہے. کاش ایسے عاشقان رسول کے ساتھ حاضری ہو جو رو رو کر طواف کر رہے ہیں, رو رو کر طواف کر رہے ہیں, ہر چکر کی دعا پڑھ رہے ہیں, ربنا آتینا پڑھ رہے ہیں, اور جو دعائیں یاد ہیں تو یہ دعائیں بھی نا اس وقت بڑا ذوق بنا رہی ہوتی ہیں. اور جس طرح ابھی بات ہوئی گرمی میں یا دھوپ میں طواف کرنے کی, تو ایک تو یہ ہے کہ یار سورج نا بہت لگ رہا ہے, گرمی بہت لگ رہی ہے. دوسرا تصور یہ بھی ہے کہ اگر مطاف خالی ملا ہے ایسے موقع پر کہ جب سورج خوب چمک رہا ہے, اب بندہ یہ بھی تو سوچے نا کبھی کہ سورج بڑا دور ہے اور کعبے سے میں کتنا قریب ہو کے طواف کر رہا ہوں. تو وہ قریب کا طواف, اور پھر جب پورا چکر لے کر کعبۃ اللہ المشرفہ کا ایک طرف کو شیڈو بن رہا ہوتا ہے نا جی, اس شیڈو کے نیچے آئے نا جب آپ, تو وہ الگ ہی ذوق ہے, اس کی کیفیت ہی الگ ہے کہ اب کس کا سایہ ہے جس پر آپ ہیں, کس کے سائے میں آ گئے ہیں آپ. اب آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کے حقیقی سائے میں موجود ہے. اللہ کریم کی رحمت کا سایہ تو مطاف میں پھر کہاں نہیں, طواف کرنے والوں پر خصوصی رحمتیں برس رہی ہیں, لیکن بندہ اس وقت تصور میں ایسا ڈوبے اور یہ ذوق لینے کی کوشش کرے. اور وہی عبداللہ احد بھائی والی بات کے ذوق بڑھانے والے افراد ساتھ ہوں گے اور ذوق والی باتیں کرنے والے ہوں گے تو اچھا رہے گا, ورنہ ویدر اپڈیٹ کے لیے موبائل اپلیکیشن کافی ہے. ٹھیک ہے جی, کال مدینہ کا تذکرہ جی, تھوڑے مدینہ شریف کا تذکرہ, مدینہ طیبہ کا ذکر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ, بالکل کرتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں جی. میں حافظ صلاح کراچی سے. سلمان بھائی ماشاءاللہ حج کی باتیں پروگرام چل رہا ہے, آپ سے گزارش تھی کہ جب عاشقان رسول مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں تو جب سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوں تو ان کی دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, ان کا مزاج کیا ہو, وہاں پر ماحول کیا بنا ہونا چاہیے کہ بندہ حاضری کس طرح اپنی پیش کرے وہاں پر. جزاک اللہ خیر. شعر میں جواب دے دوں؟ سبحان اللہ. بکار بھائی اجازت ہے؟ جزاک اللہ خیر. میں کب آنے کے قابل تھا
رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ عبداللہ بھائی ابھی گھڑی بتا رہی ہے ہمارے پاس تقریباً 7 منٹس جو ہے وہ ہیں، تو مدینہ طیبہ پر ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے، مدینہ کی باتیں، مدینے کی یادیں، سبحان اللہ، واہ، حاجی اور مدینہ، ہیں جی، اس پہ پورا پروگرام ہم کریں گے، تفصیلی پروگرام کریں گے۔ کچھ میسیجز بھی لے لوں، اسلام بھی ناظرین ناراض بھی ہو جاتے ہیں تو میں معافی کا طلبگار بھی ہوں، اللہ آپ سب کو رحمت کے سائے میں رکھے۔ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں آپ سب کو سفر حج مبارک ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جو عمرہ یا حج پر جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ ملے تو اٹھا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی عبداللہ بھائی۔ گری پڑی چیزوں کا جو حکم ہے، وہ جو حکم شرع ہے وہ اپنی جگہ پر، کسی کی چیز نہ اٹھائیں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کوشچن ہو تو وہ ہم عبداللہ بھائی سے جو ہے وہ لے لیں حج کے حوالے سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی مینا میں کیا غلطی کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ وہ میں نے جیسے تذکرہ کیا نا، مینا میں نماز پڑھنے کا ایک شوق ہوتا ہے، لیکن ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں مینا کے اندر لوگ کہ وہ جو آپ نے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا، دوسروں کے بیڈ وغیرہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر مینا میں باتیں بہت کرتے ہیں، فضولیات میں بہت پڑ جاتے ہیں، وظائف جو ہے نا وہ نہیں، پھر غیبت ہے، جب بتائیں یہ سمجھے کہ 4 آدمی بیٹھ کر جب کسی کی بات کریں گے تو غیبت چغلی سے بچ کیسے سکیں گے، بڑا مشکل امر ہو جائے گا۔ تو وہاں وظائف کو سامنے رکھیں، تلاوت قرآن کریں، درود و سلام پڑھتے رہیں، اور خاص طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا کہ آپ مینا کے خیموں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو یہاں تو الحمدللہ جو قافلہ مدینہ بنتا ہے، دعوت اسلامی کے حج کے قافلے بنتے ہیں، ان کو باقاعدہ ایک شیڈول دیا جاتا ہے کہ آپ نے مینا میں ان چیزوں کا بیان کرنا ہے، آپ نے عرفات میں ان چیزوں کا بیان کرنا ہے، مینا میں جب واپسی آئیں گے تو اب ان چیزوں کا بیان کرنا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں گے، پھر ماشاءاللہ قافلہ مدینہ اور اس طرح حج کے قافلوں کی یہ بھی برکات ہوتی ہے کہ بلڈنگ میں ہلکے ہوتے ہیں، ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ درس و بیان کا سلسلہ رہتا ہے تاکہ ہمارے جو ساتھ شرکا ہیں ان کو اویئرنیس ملتی رہے۔ مرحبا۔ ذہن نصیب سلمان بھائی یہ بھی ہو جائے کہ حاجی جانے والا یہ نیت کر کے جائے نا کہ اس سفر کے دوران 20 25 30 40 جتنے دنوں کا پیکیج ہے اس کا کم از کم ایک مرتبہ تو ختم قرآن حرمین طیبین میں کرے، یا مرحبا، قرآن مجید کی تلاوت، اور یہ وہ مقام ہے جو نزول قرآن کا مقام ہے، یا تو صورت مکی ہے یا مدنی ہے، ایسا ہی ہے، اور مکہ مدینے میں بندہ قرآن سے تعلق اپنا اور گہرا کر لے تو اور کیا ذوق چاہیے اسے۔ یا مرحبا، بہت پیاری بات کہی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کالز ایک ہی کال لی ہم نے، اور بھی بہت ساری جو ہے وہ کال، ثاقب شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ اس دفعہ حج کی شارت پا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو چلیں پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، تو مدنی چینل کے ناظرین عبداللہ بھائی سے آج کے پروگرام کی آخری بات لیتے ہیں اور پھر پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ جی حضور۔ آخری بات یہی ہے کہ جب جائیں نا تو امیر اہل سنت کا جو کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ مسائل کی کتابیں اور جو وہ اپنی جگہ پر ہیں وہ آپ نے سیکھنے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی تقوی، پرہیزگاری، روحانیت، ذوق، شوق چاہتے ہیں نا تو یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ ایک مرتبہ کم از کم حج پہ جانے سے پہلے اس کتاب کو پڑھ لیں۔ یہ کتاب آپ پڑھ لیں گے نا، اور اس میں خاص طور پر جو مقامات ہیں ان کی جو پوری بائیوگرافی مختصر سی لکھی ہوئی ہے اسے پڑھیں گے آپ، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اب اس مقام پر پہنچا ہوں تو اس کا پورا سلسلہ کیا ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے، کیا معلومات ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے نا تو آپ کو ذوق آئے گا، اور ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ 3 کتابیں ساتھ لے کر جائے۔ نمبر 1 رفیق الحرمین، نمبر 2 عاشقان رسول کی 130 حکایات، اور نمبر 3 بہت ہی پیاری کتاب، یوں سمجھیں کہ واجبات پر اتنی عالی شان کتاب لکھی ہوئی ہے مفتی علی اصغر صاحب کی، ماشاءاللہ 27 واجبات حج۔ تو یہ 3 کتابیں ہر حاجی اپنے ساتھ لے کر جائے،
انشاءاللہ الکریم آپ کو پورے سفر میں انشاءاللہ بہت ذوق بھی بڑھائیں گی اور آپ کو مطالعے کا موقع بھی ملے گا اور اس سے درس و بیان کرنے کا بھی الحمدللہ ضرور موقع ملے گا. ایک آخری بات اور کر دو کہ رفیق الحرمین میں غالباً پیج نمبر 262 سے اسٹارٹ ہے کوسچن آنسر. بہت سے سوالات ایسے ہیں جو حاجی وہ پوچھتے ہیں جو اس کتاب کے اندر سوالن جوابن کی صورت میں امیر سنت نے تحریر کر دی ہیں. تو آپ اس پیج نمبر 262 غالباً جو مجھے پکا یاد ہے وہاں سے کنٹینیو اینڈ تک جو ہے وہ کوسچن آنسر کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں, کئی مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اور خواتین کے لیے جو ہمارے ماشاءاللہ مختلف گروپس بھی ہوتے ہیں اور جو معلومات بھی ہوتی ہیں اور مدنی چینل پہ دارالافتاء کے جو نمبر بھی دیے جاتے ہیں وہاں کسی محرم کے ذریعے سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. یا مرحبا. 27 واجب باتیں حج میں بھی اسلامی بہنوں کے حوالے سے بڑے مسائل جو ہے لکھے گئے ہیں اچھے انداز میں, تو مطالعہ کریں, سیکھ کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق والی اور شوق والی حاضری مکہ مدینے کی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھیں گے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنجو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ.